بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن تمام امت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن شفا ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے تعلق سے زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ قرآن پاک کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن کوئز سے مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 62، قرآن پاک کو ایک قرأت کے مطابق کس نے جمع کیا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو ایک قرأت کے مطابق جمع کیا۔ سوال نمبر 63، قرآن پاک میں لفظ انسان کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 5 بار۔ قرآن مجید میں قرآن پاک میں لفظ انسان 5 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 64، لفظ ملائکہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 68 بار۔ لفظ ملائکہ، کلمہ ملائکہ قرآن مجید میں 68 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 65، لفظ قرآن قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 66 یا 70 بار۔ لفظ قرآن، کلمہ قرآن قرآن مجید میں 66 یا 70 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 66، قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 2697، یعنی قرآن مجید میں قرآن پاک میں اسم جلالت لفظ اللہ 2697 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 67، ترجمان القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ کس صحابی کا لقب ترجمان القرآن ہے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 68، وہ کون سی سورت ہے جس کے 3 بار تلاوت کرنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، سورۃ الاخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 69، قرآن پاک کے کلمات کی کل تعداد بتائیں۔ جواب، 77,933۔ قرآن پاک میں کل کلمات 77,933 ہیں۔ سوال نمبر 70، قرآن پاک کے کل کتنے حروف ہیں؟ جواب، 3,23,671۔ قرآن پاک میں کل 3,23,671 حروف ہیں۔ سوال نمبر 71، قرآن پاک میں کون سا حرف سب سے زیادہ اور کون سا سب سے کم استعمال ہوا ہے؟ جواب، حرف الف سب سے زیادہ اور حرف ضا سب سے کم۔ قرآن پاک میں حرف الف سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے اور حرف ضا سب سے کم استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 72، قرآن پاک پر اعراب یعنی زیر زبر پیش کا کام کب اور کس نے کیا؟ جواب، یہ کام سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے حکم سے نصر بن عاصم نے کیا۔ قرآن پاک پر اعراب یعنی زیر زبر پیش کا کام سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے حکم سے نصر بن عاصم نے کیا۔ سوال نمبر 73، قرآن پاک کی کون سی صورتوں میں آیت سجدہ ہے؟
جواب سورۃ الاعراف، الرعد، النحل، الاسراء، مریم، الحج، الفرقان، النمل، السجدہ، صاد، حامیم السجدہ، النجم، الانشقاق، العلق۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں سجدہ ہے۔ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سجدہ ہے۔ آیت سجدہ ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 74، کیا حافظ قرآن قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ جواب جی ہاں، اپنے خاندان کے 7 افراد کی۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 7 افراد کی شفاعت کرے گا۔ سوال نمبر 75، امتحان میں کامیابی کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب سورہ فاتحہ روزانہ 11 بار۔ امتحان میں کامیابی کے لیے روزانہ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ روزانہ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ امتحان میں کامیاب ہوگا، بشرطے کہ محنت کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ بس ہر دن 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پڑھا ہی نہ کرے، کتاب کے تعلق سے کچھ نہ پڑھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے مشکل ہے پاس ہونا، کامیاب ہونا۔ اس لیے پہلے چاہیے کہ پہلے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کریں، اس کے بعد پھر جو فضائل ہیں، جو اوراد و وظائف ہیں انہیں کریں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔